الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. صدق اللہ العظیم. بزرگان ملت، برادران اسلام، دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کسی کے ہاں مہمان آتا ہے تو جس درجے کا مہمان ہوتا ہے اسی طرح سے اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے. ایک عام ادنا درجے کا میزبان ہو اور اس کے مطابق مہمان آئے تو وہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق اس مہمان کی خاطر تواضع کرتا ہے. گھر کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، بچوں کو نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہناتا ہے، گھر کی ساری چیزوں کو ترتیب سے رکھتا ہے. اسی طرح سے مہمان کو جو کچھ پیش کرنا ہے اس کو خرید کر لا کے پہلے سے رکھ دیتا ہے. یہ نہیں کہ مہمان گھر میں آ جائیں تو پتہ چلا کہ دوڑ رہے ہیں آپ شکر کے لیے، کبھی دوڑ رہے ہیں بسکٹ کے لیے. جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ مہمان آنے والا ہے تو اس کے مطابق آپ گھر میں سامان رکھتے اور اس کے آنے کے بعد اس کی پوری خاطر تواضع کرتے ہیں. پھر بھی آپ اس سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا حق نہیں ادا ہوا تو ہم کو معاف کیجیے. ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق تو آپ کی خاطر تواضع کی، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو ہم کو معاف کر دیجیے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت بڑے مہمان نواز تھے. تنہا کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو مہمان کے طور پر پکڑ لیتے تھے تب کھانا کھاتے تھے. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہے، ابھی میں نے جو آیتیں پڑھی ہے وہ سورہ ذاریات کی ہے. سورہ ہود میں بھی اللہ جل شانہ نے ذکر کیا ہے اور سورہ ہجر میں اجمالی طور سے اس کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم کی عمر اچھی خاصی ہو گئی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کیا تھا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا کر دیجیے. اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کے میرے بندے ابراہیم کو بشارت یہ سنا دو کہ تمہاری دعا اللہ نے سن لیا ہے، اللہ تم کو اولاد دیں گے. لیکن جن فرشتوں کو اللہ نے حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا تھا انہی فرشتوں کے ذمے ایک اور کام لگایا تھا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی میں مبتلا تھی. حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو جو فرشتے آئے تھے ان کے ذمے دو کام تھا، حضرت ابراہیم کو اولاد کی بشارت دینا اور قوم لوط کو تباہ و برباد کرنا. جب یہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے ہاں آئے ہیں تو قرآن اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی کیا آپ کے پاس ابراہیم کے باعزت مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ آپ ان کے واقعے کو جانتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ اس وقت تو تھے نہیں. آپ کو جو میں نے بتایا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ میرے نبی اور رسول ہیں. وحی کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا کہ ابراہیم کے پاس کچھ معزز مہمان آئے تھے، اور جب کوئی آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تو ہر دور میں سلام و کلام ہوتا ہے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام. جب وہ فرشتے مہمان کی شکل میں ابراہیم کے ہاں آئے تو انہوں نے کہا آپ پر سلامتی نازل ہو.
حضرت ابراہیم نے ان کے جواب میں کہا کہ آپ پر بھی سلامتی نازل ہو۔ لیکن جب دیکھا ان کی شکل و صورت کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ تو پہچانے ہوئے نہیں ہیں، جن لوگوں کو میں جانتا ہوں ان میں سے تو یہ نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دشمن ہو۔ لیکن شروع میں جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کی شکل میں آئے ہیں، انسانی شکل و صورت میں آئے ہیں، سلام کیا، جواب دیا، اس کے بعد گھر میں گئے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اور گھر میں جانے کے بعد ایک بچڑا بھون کر جو موٹا تازہ فربا تھا فوراً لے آئے، مہمان کے سامنے پیش کر دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی آپ کے گھر آئے تو پہلے تو سلام و کلام ہونا چاہیے، خیر و عافیت پوچھنا چاہیے، اس کے بعد جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے مہمان کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ پوچھیں کہ ٹھنڈا پیو گے کہ گرم پیو گے، شربت پیو گے یا چائے پیو گے، کھانا کھاؤ گے یا ناشتہ کرو گے، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بے تکلف مہمان ہوتا ہے تو جب آپ پوچھتے ہیں کہ ٹھنڈا پئیں گے کہ گرم پئیں گے تو کہتا ہے دونوں پی لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہو مہمان کے سامنے پیش کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مہمان انسانی شکل میں فرشتے آئے تھے فوراً بچڑا بھون کر لے آئے اور ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اور جب ان کے سامنے رکھا، فرشتے چونکہ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، وہ تو صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، تو انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس بچڑے جو بھنا ہوا تھا، موٹا تازہ فربا تھا، تو حضرت ابراہیم نے ان سے سوال کیا، الا تاکلون، آپ لوگ کھا نہیں رہے ہیں، آپ لوگ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں جب کوئی آدمی کسی کے گھر آتا اور گھر آنے کے بعد کھانا نہ کھاتا یا کوئی چیز پیش کی جاتی نہیں استعمال کرتا تو میزبان سمجھ جاتا تھا کہ یہ خیر کا پیغام لے کے نہیں آیا ہے بلکہ شر کا پیغام لے کے آیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ یہ میرا دشمن ہو اور یہاں آیا ہو مجھ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، لیکن انسان تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے جب ان لوگوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے ڈر اور خوف محسوس ہوا۔ تو ان لوگوں نے جب محسوس کیا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہم سے ڈر رہے ہیں تو کہا لا تخف، اے ابراہیم ڈرو مت۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا، فرشتوں نے، کہ ہم تو آپ کو بشارت دینے آئے ہیں کہ آپ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جو علیم ہوگا، صاحب علم ہوگا۔ دوسری جگہ قرآن کہتا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ ہم آپ کو ایک ایسا بچہ دیں گے جو بردبار ہوگا، حلم والا ہوگا، تحمل اور برداشت کی قوت اس کے اندر ہوگی۔ حضرت ابراہیم کے واقعے کو ذکر کر کے اللہ نے امت کو، انسانوں کو یہ بتایا کہ جب تمہارے یہاں کوئی مہمان آئیں تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خاطر تواضع کیا کرو۔ اور پھر آگے ان فرشتوں نے بتا دیا کہ آپ کو بشارت دینے آئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو بے حیائی میں مبتلا ہے، منع کرنے کے بعد بھی نہیں رک رہے ہیں، ان کو ہم تباہ اور برباد کرنے کے لیے آئے۔ پھر قرآن مزید واقعات کا تذکرہ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط ان کے بھتیجے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں لوط بھی رہتے ہیں؟ تو کہا ہم جانتے ہیں کس کو بچانا ہے، کس کو تباہ و برباد کرنا ہے، آپ گھبرائیے مت۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت دی تو ان کی بیوی وہیں دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے سنا، اور اچھی خاصی ان کی عمر ہو گئی تھی، عورتوں کی عادت ہوتی ہے کوئی تعجب خیز بات ہو تو گال پر اپنے ایسے مار کے کہتی ہیں فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ،
تو ان کی بیوی نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا میں تو بڑھیا ہوں، اب تک اولاد نہیں ہوئی، بظاہر تو میں باج ہوں، مجھ کو کیسے اولاد ہوگی؟ تو ان فرشتوں نے کہا قالوا کذالک، اسی حالت میں بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مہمان جس طرح کا ہو اس کی طرح سے خاطر تواضع کی جانی چاہیے۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی مہمان بڑا آ جائے تو یقینی طور پر آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ اگر پہلے سے معلوم ہو جائے تو ساری تیاریاں آپ کیے ہوئے رہتے ہیں تاکہ مہمان کے آنے کے بعد ہمیں خفت نہ اٹھانی پڑے، ہمیں کسی طرح کی ذلت اور رسوائی نہ اٹھانے پڑے، سارے کام پہلے سے کر کے رکھتے ہیں۔ ایک مہمان بہت عظیم آنے والا ہے، اور وہ مہمان کسی انسان کی طرف سے نہیں آ رہا، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ کوئی مہمان ہفتے میں ایک مرتبہ آئے تو آپ چائے پر ٹرخا دیتے ہیں، 15 دن پر کوئی آئے تو چائے کے ساتھ وائے رکھ دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پیش کر دیجئے، یہ 15 دن کے بعد آیا ہے۔ ایک مہینے کے بعد آتا ہے تو تھوڑی سی اس کی اور خاطر تواضع کرتے ہیں، لیکن کوئی مہمان آپ کے ہاں سال میں ایک مرتبہ آتا ہو تو آپ یقین کیجئے کہ اس کی خاطر تواضع، اس کے اکرام اور احترام، اس کی تعظیم اور تکریم میں، اس کی آؤ بھگت میں پورا کا پورا گھر لگ جاتا ہے کہ کمرہ صاف کر دیجئے، گھر صاف کر دیجئے، باہر بھی جھاڑو لگا دیجئے، سارے کمرے عمرے بالکل صاف ستھرے ہوں تاکہ مہمان جب دیکھے تو ہمارے گھر سے اچھا تاثر لے کے جائے۔ اس کے کھانے کے لیے، اس کے پینے کے لیے آپ اپنی حیثیت کے مطابق سارے سامان پہلے سے خرید کے لا کے رکھ دیتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ وہ مہمان آنے والا ہے تو آنے کے بعد ہم کو بھاگ دوڑ نہ کرنا پڑے۔ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا مہمان آنے والا ہے جو کئی ہدیے اور تحفے لے کے آتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کے جھولے پر نظر رکھتے ہیں، کچھ لے کے آئے ہیں کہ خالی ہاتھ آئے ہیں، اور اگر کچھ لے کے آتے ہیں تب تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، چاہے ان کے لیے چاکلیٹ لائیے، چاہے کوئی پھل لے آئیے، مٹھائی لے آئیے۔ بچے جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے مہمان آنے چاہیے، اس لیے کہ ان کو مل رہا ہے۔ لیکن گھر والوں کو جو مہمان کے اوپر خرچ کرنا پڑ رہا ہے ان سے اگر کہہ دیں کہ کچھ دے دو تاکہ مہمان کی خاطر تواضع کر دیں تو عام طور سے کیا کہیں گے؟ آپ کے مہمان ہیں، آپ انتظام کیجیے۔ لیکن ان کی نظر ہمیشہ کیا ہے؟ ان کے جھولے پر ہوتی ہے، کچھ لائے ہیں کہ نہیں، اور اگر چلے گئے کچھ نہیں لائے تو کہتے ہیں خالی ہاتھ چلے آئے، نہیں کھائے کھاتے۔ یہ عام فطرت انسان کی ہوتی، لیکن اللہ کی طرف سے جو مہمان آ رہا ہے دو بہت بڑی نعمتیں ہمارے لیے لے کے آ رہا ہے، اتنا بڑا تحفہ، اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس نہیں، وہ ہے قرآن کی نعمت اور روزہ۔ اللہ جل شانہ جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے باقاعدہ اس مہینے میں روزہ کی فرضیت کی کہ اگر کوئی آدمی صلاحیت رکھتا ہو، صحت مند ہو، رمضان کا مہینہ جس کو مل جائے اس کو روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے سے آپ مر نہیں جائیں گے، دبلے اور پتلے نہیں ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے۔ اللہ نے پورے سال روزہ نہیں رکھا ہے، ایک مہینے کا روزہ رکھا ہے۔ صرف ایک مہینہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو تربیت دے کر اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کر لو تاکہ 11 مہینے تک وہ کام آئے۔ یقینی طور پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا مہمان آنے والا ہے، اس مہمان کے لیے بھی ہم کو پہلے سے تیاری کرنا چاہیے۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے رمضان کے لیے تیاری کرتے تھے۔ جیسے ہی رجب کا چاند نکلتا تھا
تو اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے اوپر برکتیں رحمتیں نازل کیجئے، اپنی نوازشوں سے ہم کو نواز دیجئے، اور ہماری عمر رمضان تک پہنچا دیجئے۔ سب کی عمر لکھی ہوئی ہے، اللہ کو معلوم ہے کس کو رمضان ملے گا، کون رمضان سے پہلے ٹپک جائے گا، ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے پروردگار ہماری خواہش یہ ہے کہ جیسے رجب کا چاند ہم نے دیکھا ہے، شعبان کا بھی چاند دکھائیے اور رمضان کا چاند بھی دکھائیے، اور رمضان کا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ روزے کی فرضیت کو، قرآن کریم کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ ہم کر کے اپنے دامنوں کو آپ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیں۔ اللہ کے رسول تو 2 مہینہ پہلے تیاری کرتے تھے، اور آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی جب روزہ رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا افطار نہیں کریں گے، اور جب افطار کر لیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ رمضان کے مہینے میں پورے مہینے کا روزہ رکھتے، اور شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ بعض روایتوں میں جو آپ پڑھتے ہیں، آخری شعبان میں اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، وہ صرف رمضان کی عظمت کی وجہ سے، کہ پہلے آپ اگر روزہ رکھ لیں گے، ہو سکتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے آپ کمزور ہوں، تو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو آپ کو سستی پیدا ہوگی، کاہلی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہا شعبان کے آخری ایام میں روزہ مت رکھا کرو تاکہ چست رہو، نشیط رہو، جب رمضان کا مہینہ آئے تو پوری عبادتیں اللہ کے حق میں ادا کیا کرو۔ یقینی طور پر اللہ کے رسول ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15، ہفتے میں دوشنبہ کے روز، جمعرات کے روز روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں جیسا کہ حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ اور حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کثرت سے روزہ رکھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ شعبان اور رمضان مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کے مہینے کے لیے پہلے سے تیاری شروع کر دیجئے، کچھ عبادتوں میں بڑھا دیجئے، جاگنا سیکھ لیجئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو خود اللہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ قرآن ہے کا لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، باعث برکت ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ پتہ چلا کہ رمضان اور قرآن میں بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس رمضان میں ہر رات میں آیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، جس کو حدیث میں ہے فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، کہ جو قرآن جتنا حصہ نازل ہوتا تھا حضرت جبریل اللہ کے رسول کو سناتے، جبریل امین اللہ کے رسول کو سناتے۔ اور جس سال دنیا سے اللہ کے رسول گئے ہیں، اس رمضان میں 2 مرتبہ جبریل امین نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے باقاعدہ دور کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک صفت آتی ہے اجود الناس، سب سے زیادہ سخی، جو کچھ بھی ہوتا تھا لٹا دیا کرتے تھے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ کہتے ہیں تیز ہوا جیسے چلتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، صدقات نافلہ دیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کا تعلق رمضان سے گہرا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں باقاعدہ ایک نماز سنت کے طور پر قرار دیا ہے، جس کو ہم آپ تراویح کہتے ہیں۔
ہم آپ تو اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ 20 رکعت پڑھیں کہ 8 رکعت پڑھیں۔ ارے اللہ کے رسول اور صحابہ نے جتنا پڑھا ہے چپ چاپ پڑھیے۔ آپ جس امام کو مانتے ہیں، جس مسلک کو مانتے ہیں، ان کے یہاں 20 رکعت ہے تو 20 رکعت آپ چپ چاپ پڑھیے۔ اگر اللہ کے یہاں 8 ہی ہے تو آپ تو 20 لے کے جا رہے ہیں نا، آپ کو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آدمی 8 رکعت پڑھ کے گیا ہے اور اللہ میاں نے کہا 20 لے آؤ، تو کہاں سے لے آئے؟ ایک دیہاتی آدمی تھے سیدھے سادے، کسی نے کہا 20 رکعت ہے کہ 8 رکعت ہے؟ کہنے لگے کہ اگر کہیں تم کچہری جاؤ، کسی وکیل کی فیس جو ہو وہ زیادہ ہو تو جب پیسہ زیادہ لے کے جاؤ گے تبھی نہ دو گے۔ اگر آپ 8 روپیہ لے کے گئے اور وکیل صاحب نے کہا 20 روپیہ دو تو وہاں کس سے مانگتے پھریں گے؟ کہنے لگے ہم لوگ تو یہی بات سمجھتے ہیں، اس لیے جب 20 رکعت اللہ کے رسول نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، اور حرمین میں بھی 20 رکعت ہو رہی تھی، آج تک ہو رہی تھی، یہی کرونا کے زمانے میں ان لوگوں نے بھی تخفیف کر دی اور باقاعدہ 8 رکعت پڑھنے لگے۔ 8 رکعت اگر آپ مجبور ہیں تو پڑھ لیجئے، بہرحال گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن 8 رکعت پڑھ کے جا کے گھومیں آپ بازار میں تو یہ کہاں سے صحیح؟ اس لیے 20 رکعت جو پڑھتے ہیں، تراویح باقاعدہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ جو حافظ تھے شہید ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ قرآن کی جو سورتیں، جو آیتیں مختلف صحابہ کے پاس، کسی کے پاس ہڈی پر، کسی کے پاس پتھر پر، کسی کے پاس کسی اور چیز پر، چمڑے پر لکھی ہوئی ہیں، ان تمام آیتوں اور سورتوں کو جمع کر کے ایک مکمل شکل بنا دیجیے۔ بار بار حضرت عمر کہتے رہے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ میں نہیں کر سکتا، لیکن بار بار ان کے کہنے پر حضرت ابوبکر کہتے ہیں مجھے شرح صدر ہو گیا کہ حضرت عمر جو کہتے ہیں وہ بات صحیح ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مزاج نبوت کو سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے، اور قرآن کی بہت سی آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول کہا کرتے تھے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہوں گے، لیکن نبوت کا جو مزاج ہے اس مزاج سے سب سے زیادہ واقف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی اور تمام صحابہ کے پاس جتنی صورتیں، جتنی آیتیں تھیں سب کو منگا کے جمع کیا اور 2-3 نسخے تیار کر کے جو بڑے بڑے شہر تھے اس میں بھیج دیا۔ اور پھر جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا ہے، دوسری قومیں اسلام میں داخل ہو گئیں، سب کے بولنے کا انداز الگ تھا، سب کا لہجہ الگ تھا۔ اردو نیپال میں بھی بولی جاتی ہے، بہار میں بھی بولی جاتی ہے، بنگال میں بھی بولی جاتی ہے، حیدرآباد میں بھی بولی جاتی ہے، لکھنؤ میں بھی بولی جاتی ہے، لیکن آپ ان شہروں میں جائیں گے اردو وہی اردو رہے گی لیکن بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ یہیں مئو چلے جائیے، نئیکھے، ہم لوگ کہتے نہیں ہے، وہ کہیں گے نئیکھے، تو جو مئو والا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے عربوں کے ہاں بھی کیا ہے، اسی طرح کی دارجہ اور عامی زبان تھی جیسے ہم لوگ دیہاتوں میں کیا ہے بولتے ہیں۔ تو جب لوگ قرآن کو پڑھتے تھے، دوسرا جب سنتا تھا اور وہ لہجہ نہیں جانتا تھا تو کہتا تھا یہ قرآن غلط پڑھتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کمیٹی بنائی اور حضرت زید کو اس کا کیا ہے چیف بنا دیا کہ آپ کی صدارت میں یہ کمیٹی بنی ہے اور قرآن کریم کو آپ جمع کیجئے اور رسم الخط بھی باقاعدہ جو آپ طے کر دیں گے اسی رسم الخط میں قرآن بعد میں لکھا جائے گا، اسی انداز سے پڑھا جائے گا،
اور یہی وجہ ہے کہ جو سبعہ یا عشرہ کی قرات آپ سنتے ہیں وہ ماہرین کا کام ہے، اور جب لکھا ہوا رہتا ہے اس میں پڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ والضحیٰ دیکھا ہوگا آپ نے، یا لکھی رہتی ہے۔ اب اگر اس کو بعد قاری کہتے ہیں والضحی واللیل اذا سجے، تو عام آدمی نہیں سمجھتا ہے کہ یہ کس کی قرات ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا وہ انداز بھی صحیح ہے، اور باقاعدہ عشرہ اور سبعہ کے قراء ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے دوبارہ قرآن کو جمع کیا، حضرت ابو بکر نے پہلی مرتبہ جمع کیا، اور قرآن محفوظ شکل میں موجود رہا اور ہم تک پہنچا ہے۔ یقینی طور پر قرآن کی نسبت رمضان سے بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا وقت آ جاتا تھا تو رمضان سے پہلے جو خطبہ دیتے تھے اس میں رمضان کی آمد کی بشارت اور خوشخبری سناتے تھے، اور جو اس مہینے میں برکتیں اور رحمتیں ہم کو ملتی ہیں ان تمام رحمتوں اور برکتوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے شعبان کے آخری تاریخوں میں رمضان سے پہلے جو خطبہ دیتے تھے تو کہتے تھے تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قدر کی آیت کو سامنے رکھ کے لوگوں سے کہا تھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ایک رات کی عبادت اگر آپ نے صحیح طور پر خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1000 مہینے کی عبادت سے وہ افضل ہے۔ وہ رات رمضان میں آتی ہے، کہیں اور نہیں آتی، اور رمضان میں بھی کہتے ہیں اس کے اخیر عشرے میں آتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آخری جو عشرہ ہوتا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اس کو آپ کو قدر کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس رات سے محروم ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا بہت سے خیر سے محروم ہو گئے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ اے نبی، جو وحی آپ کے پاس قرآن کی شکل میں آتی ہے اس کو آپ پڑھا کیجئے، اور نماز پابندی سے پڑھا کیجئے۔ پتہ چلا کہ قرآن کا نماز سے بہت گہرا تعلق ہے، رکن ہے قرات نماز کی۔ اگر کچھ نہیں قرات کریں گے، قرآن کا کچھ حصہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہیں ان کو تہجد میں، نوافل میں، اشراق میں، اوابین میں قرآن پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نماز کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ اتنی لمبی لمبی آپ قرات کیا کرتے تھے کہ پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی۔ اور جب صحابہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، آپ اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی قرات کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کا چھوٹا سا جواب تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے کہا قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ اکثریت تو ایسے ہیں کہ ناشکرے ہیں، اللہ کی نعمت کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، اللہ کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن زبان پر ناشکری کے کلمات رہتے ہیں۔ اللہ نے صحت دیا ہے، ایک دن بیمار ہو جاتے ہیں، ناشکری کے کلمات زبان پر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے مجھ کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، مجھ کو خاتم النبیین بنایا، مجھ کو قرآن جیسی دولت عطا کی جو خاتم الکتب ہے، مجھ کو خاتم النبیین بنایا، جو دین میں لے کے آیا اس دین کی تکمیل میرے ہاتھوں کیا، میرا دین خاتم الادیان ہے۔ اتنی نعمتوں سے اگر اللہ نے نوازا ہے
ایک رات اگر میں اللہ کے لیے قربان کر دوں تو اللہ پر میں کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دیا۔ تو قرآن کا تعلق رمضان سے، قرآن کا تعلق نماز سے، اسی لیے ایک زائد نماز رمضان میں پڑھی جاتی ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 2 رات یا 3 رات آپ نے پڑھا، تنہا آپ شروع کرتے تھے، صحابہ آ کے شامل ہوتے رہتے تھے، چوتھے دن صحابہ انتظار میں رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں۔ جب بعد میں صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر واجب نہ قرار دی جائے۔ اس کے بعد صحابہ اللہ کے رسول جیسے پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھتے رہتے تھے، کبھی تنہا شروع کرتے، کوئی شامل ہو گیا، 2 آدمی 3 آدمی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، مسجد نبوی میں 10 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں تراویح کی نماز، 10 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں، 10 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب، جن کے بارے میں اللہ کے رسول کہا کرتے تھے اقرؤہم لکتاب اللہ، سب سے اچھا قرآن حضرت ابی ابن کعب پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب کہا اقرؤہم لکتاب اللہ تو حضرت عمر نے حضرت ابی ابن کعب کو آگے بڑھایا، کہا آپ امام بنیے اور سارے لوگ آپ کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی، سارے کے سارے لوگوں کا اجماع ہو گیا اور اسی طرح سے تراویح کی نماز ہوتی رہی۔ تو پتہ چلا کہ رمضان آ رہا ہے، اپنے ساتھ بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں لے کے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں یہ فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر فرض پابندی سے پڑھو گے تو 70 گنا ثواب ملے گا۔ آج اگر آپ سے کہہ دیا جائے شاہ گنج جاؤ گے تو جو سامان ملے گا اتنے کا ملے گا، بنارس جاؤ گے تو اتنے کا ملے گا، لیکن جو خرچہ ہوگا اس کے باوجود وہ سستا ہوگا، تو آپ بنارس تک دوڑ کے جائیں گے، وہاں سے سامان لے آئیں گے، یہاں سے نہیں لیں گے۔ دنیا کے سلسلے میں تو ہم اتنا چتر اور چالاک بن جاتے ہیں، سرسوں ہو گئی ہے، اس وقت سرسوں کا بھاؤ کم ہوگا، آپ لے کے خرید کے رکھ لیتے ہیں کہ اپنی ضرورت بھر میں استعمال کر لوں گا، جو بچے گی بیچ دوں گا، دام اس وقت اچھا ہو جائے گا۔ روک کر یہ نہیں چاہتے کہ بکے جب مہنگی تب، آپ ضرورت بھر استعمال کر کے بقیہ نکال دیتے۔ یقینی طور پر جب آپ نے خریدا تھا سستی تھی، اگر آپ نے 4200 روپے لیا یا 4000 کے حساب سے لیا اور آپ نے سوچا کہ جب سیزن ختم ہو جائے گا تو یہ 5000 کی بکی، لیکن بکی کتنے میں؟ 4500 میں، تو آپ کہتے ہیں 500 کا گھاٹا ہو گیا۔ گھاٹا ہوا ہے، نفع کے ساتھ آپ بیچ رہے ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ گھاٹا ہو رہا ہے۔ لیکن آخرت کے سلسلے میں کبھی ہم نہیں سوچتے کہ ہم نفل پڑھتے تھے اتنی رکعت، آج موقع نہیں ملا، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی، کبھی افسوس ہوتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ان کی سیرت پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کتنا اعلیٰ درجہ اور کتنا ان کا مقام تھا، صحابی رسول تھے۔ ایک روز تہجد چھوٹ گئی تو دن بھر روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے معافی طلب کر، فجر کی نماز نہیں، تہجد جو امت پر واجب نہیں ہے، اللہ کے رسول تو برابر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول پر ابتدا میں فرض تھی، لیکن جب پنجگانہ نماز کی فرضیت آ گئی تو تہجد سب کے لیے کیا ہے؟ معاف ہو گئی، کا مطلب فرض نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے بھی زائد نماز ہے، لیکن اگر آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کو اللہ اس کی برکت سے مقام محمود عطا کریں گے جہاں کوئی اور نبی بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ آج بھی کہا جاتا ہے جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے پر ایک طرح کی نورانیت عطا کرتے ہیں، اس کو چین اور سکون کی زندگی نصیب کرتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی تہجد کی نماز چھوٹی تھی، دن بھر روتے رہے، دوسرے دن شیطان نے آ کے تہجد کے وقت سے پہلے اٹھا دیا، انہوں نے پکڑ لیا ہاتھ، کون؟ تو کہا وہی جس کے بارے میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، وہی میں ہوں۔ تو کہا کیوں اٹھا دیا؟ کہا کل چھڑا دیا تھا، اتنا روئے تم کہ اللہ نے تم کو اتنا اجر و ثواب دیا ہے جو تہجد کی نماز سے زیادہ تم کو مل گیا، میں زیادہ نہیں دلانا چاہتا۔ یقینی طور پر تہجد کی نماز عام دنوں میں اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں سحری کے لیے عام طور سے لوگ اٹھتے ہیں، سحری کھانا سنت ہے، چاہے ایک گھونٹ پانی پی لیجئے، چاہے ایک کھجور کھا لیجئے، چاہے دودھ پی لیجئے، لیکن سحری کھانا سنت ہے۔ بعض لوگ عشاء کے بعد دبا کے کھا کے سو جاتے ہیں، فجر وجر کل گئے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بہت عظیم مہمان آنے والا، آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں، اپنے بہت سے کام آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں، ان کو ٹہلانا ہے، ان کی خاطر تواضع کرنا ہے، ان کے لیے بستر ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، آپ کے گھر نہیں ہے تو کہیں سے آپ مانگ کے لاتے ہیں کہ یہ مہمان اچھا ہے، اس کے لیے اچھا بستر ہونا چاہیے۔ تو ہمارے گھروں میں ایک مہمان بہت عظیم آنے والا ہے، چاہیے کہ آپ گھروں کی صفائی کر لیجئے، مسجدوں کی صفائی کر لیجئے، جو جالے اولے لگے ہوئے ہوں سب صاف ستھرا کر لیجئے، قالین اٹھا کے جھاڑ اوڑ لیجئے، تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ سب کام نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح سے جو جائز ضرورتیں آپ کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ خراب نہیں ہوتی ہیں، آپ کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں، اس کو پہلے ہی سے جا کے خرید کے لا کے رکھ دیجئے، تاکہ ہری سبزی ہے، کوئی اور چیز ہے جو خراب ہونے والی ہے، اس کو تو آپ لے لیجئے۔ اس لیے کہ بعد انسان جب روزہ رکھتے ہیں، ظہر کے بعد سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں، کوئی سبزی والا آیا پتہ چلا اس کو ڈانٹنا شروع کر دیے، کوئی آدمی اور آ گیا آپ سے کچھ بات کیا، اچھی بات کر رہا ہے لیکن آپ کا پارا چڑھا ہوا ہے، اس کو آپ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے روزہ رکھ کر کسی پر احسان نہیں کیا ہے، آپ روزہ نہیں رکھیں گے اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہا کریم علی صاحب روزہ نہ رکھ پائے، چھوٹے چھوٹے بچے رکھ لیتے ہیں، منع کرو تو مانتے نہیں ہیں، اور اس وقت جب عادت پڑ جاتی ہے تو بڑے ہونے کے بعد رکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جب بچپن میں نہیں رکھتے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور روزہ رکھتے نہیں، گھر میں کھا پی کے وہ قاعدے سے ہونٹ ووٹ پوچھ کے باہر آئیں گے، آج تو روزہ لگت ہے، سحری نہیں کھایا، جبکہ ابھی کھا کے آ رہے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہیں۔ آپ وضو کے لیے بیٹھے، ٹھنڈا پانی آ رہا ہے نل کا، تو آپ 2 گھونٹ مار لیے، کسی کو نہیں پتا ہے۔ آپ کے جیب میں کوئی آلہ نہیں رکھا ہے کہ آپ نے 2 گھونٹ پانی حلق کے نیچے اتار لیا ہے، لیکن وہ جانتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ جل شانہ نے جہاں روزے کی فرضیت بتائی تو مقصد بتایا لعلکم تتقون، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی پیدا ہو، اس لیے مہینے بھر ہم روزے رکھواتے ہیں۔ رات میں ہم جگاتے ہیں تم کو اس لیے کہ دن میں تھوڑا سا سو لیجئے، لیکن بہت سے لوگ افطاری میں پتہ چلا عصر کی نماز غائب، اور افطاری کی دعوت کہیں ہو گئی تو مغرب کی نماز غائب، کھا لیے ڈھم لیا گئے، اس کے بعد تراویح کی نماز چھوٹ گئی، فجر کی نماز تو غائب ہو گئی، سونے میں چلی گئی، لے دے کے ایک تو نماز بچتی ہے، بہت سے لوگ ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ کم سے کم پنجگانہ نماز با جماعت رمضان کے مہینے میں کسی مسلمان کی قضا نہیں ہونی چاہیے، الا یہ کہ کوئی آدمی معذور ہو، کبھی غفلت میں پڑ گیا، سو گیا، کسی نے اٹھایا نہیں، گیا مسجد میں، جماعت کا ٹائم ہو گیا، اس کو استنجا لگ گیا، اب اگر وہ استنجے سے فارغ ہو کے آتا ہے، پتہ چلا اس کی 2-3 رکعت چھوٹ گئی، آخری رکعت ملی، اللہ جانتے ہیں اس معذوری کو، اس عذر کو جانتے ہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری کی پوری نماز رمضان جیسے مبارک مہینے میں غائب ہوتی ہو، یہ اچھی بات نہیں۔ اسی طرح سے دوسری ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے،
جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے تم دنیا میں تیاری کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ آسمان پہ بھی تیاری کرتے ہیں۔ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جو جنات ہوتے ہیں، ان کو بیڑیاں لگا دی جاتی ہیں، باندھ دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کبھی وہ کھلتا نہیں ہے رمضان کے مہینے میں، اور جنت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ٹوٹ کر برستی ہیں۔ ایسے مہینے میں اگر آپ کیا ہے اللہ کے کہنے کے مطابق نہ روزہ رکھیں، نہ قرآن کی تلاوت کریں، نہ تراویح کی نماز پڑھیں، تو کیا آپ کے گھر میں خیر اور برکت آ سکتی ہے؟ کیا آپ کو چین اور سکون کی زندگی مل سکتی ہے؟ کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے ارے رمضان آئے گا چلا جائے گا، بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے دامن کو بھر لیں۔ رمضان تو چلا جائے گا، ابھی کہیں گے کہ آیا ہے، آنے والا ہے، اور چند دن کے بعد کہیں گے چلا، ایام معدودات۔ اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لی، جو کچھ خریدنا ہو، خراب ہونے والی چیز نہ ہو، پہلے سے خرید کے رکھ دیجئے۔ اپنے کام کو تھوڑا سا کم کر لیجئے۔ اگر آپ کے ہاں ملازم ہو، نوکر ہو، روزہ رکھتا ہو، تو اس کے کام میں بھی تھوڑی سی کمی کر دیجئے، اس لیے کہ روزہ رکھنے کے لیے جو مشقت ہوتی ہے اس مشقت کو آپ تھوڑا سا ہلکا کر دیجئے، اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ تو ایک مہمان آنے والا ہے، آپ پوری تیاری کر لیجئے، نہا دھو لیجئے۔ بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ عید کی اور رمضان کی جو تیاری ہوتی ہے، پہلے سے جا کے کپڑا وپڑا جو خریدنا ہے، چینی خریدنا ہے، سیوئی خریدنا ہے، سب خرید کے رکھ لیجیے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے آخری رات میں پوری جھنڈ کی جھنڈ عورتیں جاتی ہیں۔ ہمارے گھر کی عورتیں رہتی ہیں، گاؤں ہی کی عورتیں رہتی ہیں، کہیں اور سے نہیں آتی ہیں۔ اس کا صرف آخری 29 کی رات کو اگر جائیں گے تبھی عید کا بازار ہوگا۔ رمضان میں روزہ رکھے ہوئے دکانوں پہ جائیے تو برقع پہنے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں، کپڑا خرید رہی ہیں، اور سائیڈ سے پتہ چلا کہ روزے کا افطار بھی ہو رہا ہے۔ کتنی شرم کی بات کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اہل ایمان کہیں، دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسرے لوگ دیکھ کہتے ہیں روزہ خور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں جگہ بیٹھے ہوئے، وہ جانتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پردہ لگ گیا کوئی جانتا نہیں ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ کو جا کے منع کرے، اس وقت تو ٹوکے، لیکن اتنی بات تو آپ کو بھی ہونا چاہیے، کسی عذر کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ رہے تب بھی اس کو چھپا کے رکھیے، گھر میں کھا لیجئے، اپنی معذوری کا اظہار لوگوں سے مت کیجئے، تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ نہ ہو کہ یہ تو بالکل کھلے عام روزہ کھاتا ہے۔ کتنے لوگ اتنے بے شرم ہوتے ہیں، گٹکا پان منہ میں بھرے ہوئے، اور جب دیکھیے تو پک پک بولیں گے، پان کی پھیک نکل رہی ہے، گٹکے کا وہ سب نکلتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو احساس نہیں ہوتا کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آج 24 تاریخ ہے، کچھ ہی دن کے بعد آ جائے گا۔ پوری تیاری کر لیجئے، ماحول بنا لیجئے، کسی طرح کا لڑائی اور جھگڑا نہ ہو، کسی طرح کا خلفشار نہ ہو، اطمینان اور سکون سے لوگ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ رحمتیں اللہ کی حاصل کریں، تو گاؤں والوں پر بھی اللہ کی طرف سے چین اور سکون کی بارش ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کا پہلا عشرہ جو ہے اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران۔ 3 عشرہ ہوتا ہے 10 دن کا۔ پہلا عشرہ اس کو کہا جاتا رحمت کی بارش ٹوٹ کر ہوتی، اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے، اور تیسرے میں جہنم سے خلاصی عطا کر دیتے۔ اس کی بہت توجیہ کی گئی ہے، لیکن سب سے بہترین توجیہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ کچھ لوگ اہل تقوی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ رمضان سے پہلے ہی نیک کام کرتے رہتے ہیں، تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برکتیں ٹوٹ کر برستی ہیں۔ اور جو لوگ ایسے ہیں کہ گناہ میں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ غلط کام کرتے رہتے ہیں،
جب 10 دن گزر جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تلاوت کرنے کی وجہ سے، تراویح اور تہجد پڑھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، مغفرت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، جب 20 دن گزر جاتا ہے تب اللہ جل شانہ رمضان کے روزے کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، تلاوت قرآن کی برکت سے اس کو حکم دیتے ہیں کہ اب اس بندے کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیا جائے۔ کاش ہم لوگ پہلے عشرے میں رحمتوں کے حقدار والے بن جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اس میں سارے لوگوں کو ایک ماحول بنانا چاہیے، کسی کو نماز پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں کسی طرح کا کوئی انتشار اور خلل نہ ہو۔ عام طور سے بڑے بڑے جو شیطان ہوتے ہیں وہ تو بیڑیاں لگا کے جکڑ دی جاتی ہیں، لیکن چھٹ بھئیے جو ہے وہ چھوٹے رہتے ہیں، اور یہ چھٹ بھئیے ہم کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ خود ہمارا نفس جو ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، ہمارا نفس جو ہے، نفس امارہ، ہمیشہ گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، گناہوں پر ہم کو ورغلاتا ہے، لہذا وہ نفس ہمارے ساتھ 11 مہینے نہیں پورے سال موجود ہوتا ہے۔ جو شیاطین بڑے بڑے ہیں ان کو جکڑا جاتا ہے، بیڑیاں لگائی جاتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں اور وہ ہم کو بہکاتے رہتے ہیں۔ پتیلی اگر چولہے پر چڑھی ہوئی ہو، صرف پانی رکھ کے آپ کھولا دیجئے تو پتیلی اتارتے ہی ایک دم ٹھنڈی نہیں ہو جاتی، کچھ وقت لگتا ہے پتیلی ٹھنڈے ہونے میں، پانی کے ٹھنڈے ہونے میں۔ 11 مہینے ہم نہ جانے کیسی کیسی معصیتیں کرتے ہیں، کیسے کیسے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے اثرات تو ہمارے جسم میں، ہماری فضا میں، ہمارے ماحول میں باقی رہتے ہیں۔ لہذا آپ یہ نہ سوچئے کہ شیطان بندھ گیا ہے اب ہم کچھ بھی کرتے ہیں۔ چچا غالب کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے شاعر تھے، ایک محدث دہلی میں رہتے تھے۔ بلی ماران جب ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ حقہ پی رہے ہیں، تو انہوں نے بڑے غور سے دیکھا، تو چچا غالب محدث صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، لیکن وہ شیاطین یہی بند کیے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آپ جو غلط کام کرتے ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ماحول بنا دیا ہے۔ ابھی گرمی پڑ رہی تھی، بہت سے لوگ کیسے روزہ رکھ گئے، ایک دن میں بدل گیا ماحول کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس طرح سے کرتے ہیں، اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ 13 گھنٹے کا ہو، 14 گھنٹے کو ہو، 15 گھنٹے کو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جو رکھنا نہیں چاہے، اگر 3 گھنٹے کا روزہ کہا جائے تب بھی وہ نہیں رکھے، لیکن ڈاکٹر اگر کہہ دے کھانا مت دن بھر، کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، کتنا بھی آپ اس کو مجبور کریں گے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب منع کیے نہیں، کھائیوں میں تو مر جائیے، لیکن رب کائنات آپ کے لیے ایک نسخہ بتا رہے ہیں، سال بھر کھاتے رہے ہو، رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا لحاظ کر لو۔ جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ مل جاتی ہیں۔ 11 مہینے جس چیز کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ دسترخوان پر آ جائے، رمضان کے مہینے میں بغیر سوچے آ جائے، چاہے وہ چنا کی گھگنی ہو، چاہے پکوڑی ہو، چاہے پکوڑا ہو، چاہے شربت ہو، چاہے جوس ہو، چاہے کھجور ہو۔ 11 مہینے ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن رمضان کا مہینہ آتے ہی شربت روح افزا بھی چل رہا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے جوس چل رہے ہیں، سب ہم کھاتے اور پیتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان گیا ساری نعمتیں دسترخوان سے غائب۔ ایسے ہی جو لوگ رمضان میں عبادت کرتے ہیں، جیسے ہی عید کا چاند نکلا ساری عبادتیں ان کی ختم ہو گئی۔ بندہ مومن کا یہ کام نہیں ہے، وہ تو مسلسل وہ کام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان کی تعظیم کے لیے، اس کی آؤ بھگت کے لیے، اس کی خاطر تواضع کے لیے رمضان سے پہلے اپنی امت کو خطبہ دے کر بتاتے تھے ایک بہت بڑا مہمان آنے والا ہے، اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے جس طرح سے کہا ہے، نبی کے جانشین بھی آپ سے یہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے،
آپ اس کی قدر کیجئے، آپ کی اللہ بھی قدر کریں گے، اللہ کے بندے بھی قدر کریں گے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو کہنے، سننے اور عمل کی توفیق دے۔